کہ آئیے پھر قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ وہ شمع جس نے پوری دنیا کو روشن کیا، وہ شمس الضحیٰ بن کے آئے، وہ بدر الدجا بن کے آئے، تو ان کے والدین پھر کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے ساری دنیا میں سے انبیاء کرام کو چنے ہوئے لوگوں میں سے رکھا، وہ سلیکٹڈ پیپل ہیں، اور جس جس گھر میں انہوں نے پیدا ہونا ہے وہ گھرانے بھی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کے دی بیسٹ مین ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں انہوں نے آنا ہوتا ہے، جس خاندان میں آنا ہوتا ہے، جس سوسائٹی میں آنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیسٹ گھر چنتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، سیدنا قتادہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو زمین پر سب سے بہتر قبیلے پر نظر فرماتا ہے۔ سب سے بہتر سے کیا مراد ہے؟ ان کا اخلاق، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا علم، ان کی ایثار، ان کی قربانی، ان کی محبت، ان کا شرم و حیا، یہ سب چیزیں دیکھتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین پر سب سے بہتر قبیلے کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، پھر اس بہتر قبیلے کے سب سے بیسٹ آدمی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ تو گویا جتنے بھی انبیاء کرام، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے تو والدین نہیں تھے، ان کے بعد جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، جس گھرانے میں ان کو بھیجا گیا وہ اس سوسائٹی کا دی بیسٹ گھرانہ ہوتا تھا۔ جس خاندان میں بھیجا گیا وہ خاندان اپنی عزت کے لحاظ سے، اپنی شرافت کے لحاظ سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے اس سوسائٹی کا سب سے اچھا خاندان ہوتا تھا۔ اور جب رسول کائنات کی باری آئی، جب آخری نبی کی باری آئی، جب تاجدار کائنات کی باری آئی، تو سوچئے کیا اللہ نے ان کے لیے انتخاب نہیں کیا ہوگا؟ کیا انہیں مشرک والدین دے دیے ہوں گے کہ جنہوں نے آ کے ساری کائنات کو ایمان کا نور دیا؟ کیا ان کے اپنے والدین مشرک تھے؟ کیا پاک اور ناپاک برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم نے اگر پانی بھی پینا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلاس صاف ہو، ایسے ہی ہے، کسی نے اس کو پہلے یوز نہ کیا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ برتن صاف ہوگا تو اس کے اندر ڈالنے والی چیز بھی صاف ہوگی۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بطن میں جس ماں کے پیٹ میں مصطفیٰ نے 9 مہینے پرورش پائی ہو، وہ ماں تو مشرکہ ہو اور بیٹا اللہ کا نبی ہو؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ جہاں سے جس نور کی کرنوں نے پوری دنیا کو منور کیا ہے، جہاں اس نور کو رکھا گیا، وہ دین سے محروم ہو؟ آقا علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور وہ دین فطرت پر تھے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ سیدنا ابراہیم کا دین کیا تھا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا۔ اگر آپ تفسیر کی کتابوں کو دیکھیں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، تو اس دور میں بھی جو آقا علیہ السلام کے نہ صرف والدین بلکہ دادا سیدنا عبد المطلب، وہ اپنے قبیلے کے ہیڈ تھے، اور پورا عرب ان کی رسپیکٹ کرتا تھا۔ کیوں نہ کرتا؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت کعب بن احبار روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آقا علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس کے 4 حصے کیے، پھر اس کے اور حصے کیے، ایک حصہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں چلتے تھے نا، تو فرشتے آپ کے آگے آگے سجدہ کرتے تھے۔ تو فرشتوں سے پوچھا تم مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی پیشانی چمکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جس کو دیکھ کر فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا آدم اپنے ناخن دونوں جوڑو، وہ نور مصطفیٰ جو آپ کی پیشانی میں تھا وہ آپ کو دکھانے کی خاطر آپ کے انگوٹھوں پہ رکھایا گیا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ کو دیکھا تو دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنانا تھا، ایک سسٹم بنانا تھا، جب سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو نور مصطفیٰ بھی زمین پر اترا۔
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ابو نعیم نے اس حدیث کو دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ نسبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا، یعنی جتنے بھی باپ آقا علیہ السلام کے تھے، دادا پر دادا، وہ سب نیک اور پاکیزہ لوگ تھے، اور جتنی مائیں، دادیاں، نانیاں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک جتنے جو نسب کا سلسلہ ہے خاندان کا، وہ سب پاک تھے۔ تو اب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس وہ جو نور مصطفیٰ تھا، وہ جب زمین پر آیا تو آپ نے سنا ہے نا کہ سیدہ حوا علیہ السلام وہ جب بھی گراوید ہوتی 2 بچے پیدا ہوتے تھے، سنا ہے نا آپ نے، لیکن وہ نور مصطفیٰ جس بیٹے میں منتقل ہوا ان کا نام تھا شیش علیہ السلام، اور وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، بیٹا تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے مجھ سے نور مصطفیٰ تم پہ منتقل کر دیا۔ پھر وہ نور مصطفیٰ نبیوں کے ذریعے، پاک رحموں کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرعون نے آگ میں ڈالا تھا، اس نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ پاک نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ پھر وہ نور مصطفیٰ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آیا، اور حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس نور مصطفیٰ کی برکت سے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے، چھری کے نیچے رکھا تھا نا، اس نور مصطفیٰ کی برکت سے چھری سے بچا لیا گیا۔ پھر وہ نور ٹریول کرتا کرتا پاک باپوں کے ذریعے اور پاک ماؤں کے ذریعے کرتا کرتا، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتہ نا مکہ میں رہتے تھے، وہاں سے جو خاندان آباد ہوا، جو سلسلہ نکلا، اس میں سے جو نیک لوگ ہوتے، جو پاک لوگ ہوتے، جو شراب نہیں پیتے تھے، جو جوا نہیں کھیلتے تھے، جو زنا نہیں کرتے تھے، جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان پاک روحوں کے اندر وہ آقا علیہ السلام کا نور بٹتا بٹتا وہ آپ کے دادا حضرت ہاشم کی پیشانی میں آیا، اور آپ کے دادا بہت خوبصورت تھے، جو کوئی ان کو دیکھتا بس دیکھتا جاتا تھا، اور نور مصطفیٰ کی برکت سے آپ اسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ پھر وہ نور مصطفیٰ سیدنا ہاشم سے آپ کے بیٹے سیدنا عبد المطلب میں آیا، اور سیدنا عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے، اور بہت نیک انسان تھے، اور بہت سخی دل تھے، سخاوت بہت کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے، اور وہ کعبہ اللہ کے سین میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ کعبہ اللہ کے سین میں بیٹھے تھے کہ انہیں ایسے اونگ لگی، جیسے ہم نہیں کچھ سے بیٹھے بیٹھے سو جاتے، تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں آنکھ لگی، تو انہوں نے کیا دیکھا، خواب میں کوئی آ کے کہہ رہا ہے طیبہ کو کھودو، تو آنکھ کھل گئی، خواب کی تعبیر نہیں ملی، تو انہوں نے سوچا یہ کیا ہو سکتا ہے طیبہ۔ پھر دوسرے دن پھر وہاں خواب آیا کہ آپ طیبہ کو کھودو، پاک پانی کو کھودو، تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا خواب کی تعبیر ہے۔ تیسرے دن پھر خواب آئی اور حکم ہوا زمزم کو کھودو، کیونکہ جس وقت حضرت عبداللہ کا دور تھا، حضرت عبد المطلب کا دور تھا، زمزم کا جو کنواں آج ہم جس میں پانی پیتے ہیں اس کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے تھے، اس کے اوپر منو مٹی، ریت اور پتھر آ چکے تھے، بس لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ کوئی زمزم تھا جو سیدنا اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ تو اب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کو کھودیں، تو انہوں نے خواب میں کہا کہ کیسے کھودوں اور کہاں سے کھودوں، تو خواب میں اشارہ ہوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خواب میں کہا گیا کہ کل ایک کوا آئے گا، وہ آ کر زمین پر اپنی چونچ مارے گا، اس کے نیچے زمزم ہے۔ تو وہ کعبہ کے سین میں بیٹھے تھے، ایک کوا آیا اڑتا ہوا، اس نے کعبہ اللہ کے سین کے ساتھ وہاں پہ کفار نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی لائن تھی اور ریت اور جو گند تھا اپنا وہ پھینکتے تھے، تو اس کوے نے آ کے چونچ ماری، تو معلوم ہوا کہ یہ انڈیکیشن ہے اس کے نیچے کنواں ہے زمزم کا۔ 300 سال گزر گئے، اتنی ریت مٹی پڑ چکی تھی، تو آپ نے قریش سے کہا کہ میں نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے، تو قریش مکہ جو تھے انہوں نے کہا خواب تو خواب ہے، اتنے 300 سال گزر گئے، کہاں پانی رہ گیا ہے، ہمیں لگتا ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہو اس لیے اس طرح کے خواب آتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت آپ کے ایک ہی بیٹے تھے حارث، ان کے ساتھ مل کر دونوں باپ بیٹا صبح و شام دن رات اس کو کھودنا شروع کیا۔
कुरैश में से कोई साथ नहीं आया। दोनों बाप बेटा मट्टी उठाते, पत्थर उठाते, कई साल लग गए। उस दौरान जब अकेले बाप बेटा काम कर रहे थे ना, तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, काश मेरे 10 बेटे होते। आज मैं जो ये अकेला कुआं खोद रहा हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसा सरदार हूं कि पूरा कबीला अलग खड़ा है, काश मेरे 10 बेटे होते। और फिर साथ मन्नत मानी कि बारी ताला अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए, मैं उनको जवान देखूं तो मैं उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। ये मन्नत मानी आपने। जो दौरे जहलियत का था दौर था, उस दौर में भी नेक लोग मौजूद थे। फिर बाप बेटे की मेहनत रंग लाई। कुआं जो था खोदते खोदते फिर जो पुराना जमजम था जो वो निकल आया। फिर सारे कुरैश दौड़ के आए, हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा अब कहां से हिस्सेदार बनते हो, तुम तो कहे थे ख्वाब है। तो कहने लगे कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे हिस्सेदार हैं। फिर अल्लाह पाक ने सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे दिए और 10 के 10 हसीन, जवान और खूबरू, जिसमें आका अलैहिस्सलाम के बाबा सैयदना अब्दुल्ला सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे। तो आपने अपने बेटों को जमा, 6 बेटियां थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की, उन सबको जमा किया और अपने ख्वाब के बारे में बताया, अपनी मन्नत के बारे में बताया कि अब मन्नत को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो हर एक बेटे ने कहा अब्बा जान मुझे ले जाएं और जाके कुर्बान कर दें। लेकिन आपने कहा चूंकि 10 बेटे हैं इसलिए मैं टॉस करूंगा, कुरा अंदाजी करूंगा, जिसका नाम निकलेगा उसे कुर्बान करेंगे। देखिए वो रिवायत जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में की थी, आज को इसको रिवाइव कर रहा था। तो अब जब टॉस निकाला तो सैयदना अब्दुल्ला उनका नाम आया। तो सारी बहनें और भाई रोना शुरू हो गए कि बाबा इसको ना कुर्बान करें, ये तो हमारा बहुत प्यारा है। लेकिन सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने मन्नत मानी हुई थी, मैं इसी को कुर्बान करूंगा। तो अपने बेटे सैयदना अब्दुल्ला को पकड़कर जब जहां पे ज़िबा करते थे लेके जाए थे, तो सारे कुरैश के सरदार भागे भागे आए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब ये रीत ना डालो, कोई और तरीका निकालो। उन्होंने कहा मन्नत तो ऐसे ही मानी थी। फिर वो किसी यहूदी आलम के पास गए कि ये इन्होंने मन्नत मानी थी, क्या करें, क्योंकि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के जितने बेटे थे सब जवान भी थे, खूबसूरत भी थे, लेकिन आपको भी सबसे ज्यादा प्यार सैयदना अब्दुल्ला के साथ जो आका इस्लाम के वालिद थे। तो उनके पास गए, उसने कहा एक हल है, वो ये है कि मक्का में अगर किसी आदमी को आप कत्ल कर देते हैं तो कितनी दय्यत देते हैं। उन्होंने कहा 10 ऊंट। उसने कहा ऐसा करो, एक पर्ची पे अब्दुल्ला का नाम लिखो, एक पर 10 ऊंट लिखो, अगर 10 ऊंटों का नाम आता है तो 10 ऊंट ज़िबा कर दो, अगर अब्दुल्ला का नाम आता है तो बार बार ऊंट रखो। तो जब उन्होंने टॉस डाला फिर सैयदना अब्दुल्ला का नाम आया। फिर आपके वालिद ने 10 ऊंट और बढ़ा दिए, करते करते 100 ऊंट और सैयदना अब्दुल्ला का नाम। जब 100 ऊंट आपने कहा मैं 100 ऊंट दूंगा, 100 ऊंट कुर्बान करूंगा, और एक तरफ सैयदना अब्दुल्ला का नाम, तो फिर जाके 100 ऊंट आए। लेकिन सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की शराफत, पाकीज़गी ऐसी थी, फरमाया टॉस एक बार फिर करो, बेशक 100 ऊंट आए, मैं देखना चाहता हूं कि ये फैसला अल्लाह का है या आप लोगों का तो नहीं है। फिर टॉस किया, फिर 100 ऊंट आए, कहा एक बार फिर टॉस करो, फिर टॉस किया तो फिर 100 ऊंट आए। तो आका इस्लाम के बाबा सैयदना अब्दुल्ला जो थे उनको 100 ऊंटों के बदले फिर उनकी वो दियत अदा की गई थी। इसलिए आका इस्लाम फरमाते थे मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक ज़बी सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और दूसरे ज़बी सैयदना अब्दुल्ला थे। और ये वाकया पूरे मक्का में मशहूर हो गया। और सैयदना अब्दुल्ला जो थे उनके बारे में सीरत हलबिया में लिखा है कि आपकी नज़रों में शर्म हया रहता था, खूबसूरत भी थे, जिस जगह से गुजरते थे मक्का की औरतें खड़े होकर आपको देखा करती थी। और उनमें से कई औरतें ऐसी थी, उन्होंने आके कहा अब्दुल्ला मुझसे शादी कर लो। उसमें से एक औरत का नाम बताया गया, फातिमा नाम था। वो रास्ते में खड़ी हो गई और आके कहने लगी अब्दुल्ला मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी खातिर 100 ऊंट फिदिया दिए हैं, तो मैं भी तुम्हें 100 ऊंट देती हूँ, अकमैर मुझसे शादी कर लो। तो आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं करूंगा। और फिर अब्दुल मुत्तलिब जो थे, आपको मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे, अरबी जो थे वो बिजनेसमैन थे, सीरिया जाते, यमन जाते। तो एक बार वो अपने बेटे के साथ और अपने भाई के साथ यमन गए थे।
وہاں پہ ایک یہودی عالم ملا، اللہ والا تھا. اس نے جو ان کو دیکھا پوچھا آپ کون ہو؟ کہنے لگے میں قریشی ہوں. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں. پھر پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا بنو ہاشم. تو کہتا ہے میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں، آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھ تو رہے ہو نا. کہتا نہیں میں نے قریب سے آپ کو دیکھنا ہے. تو وہ آپ کے اتنے قریب آیا کہ آپ کی ناک، اس کے جو دونوں یہ ہول ہیں ان کو دیکھا، ہورے اور وینسترے. اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا عبد المطلب تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے. تمہاری نسل میں سے ایک بچہ ایسا آنے والا ہے جو اس امت کا آخری نبی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا تعلق بنو زہرا کے ساتھ جوڑو. یہ قبیلے کا نام بتایا. واپس آ گئے. یہ بات عبد المطلب کے ذہن میں تھی جو اس نے بولی تھی. پھر عبداللہ کی شادی کا مسئلہ آ گیا. لوگ گھر آ کے رشتے دیتے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، اور خود خواتین وہ خود منہ بول کے کہتی سیدنا عبداللہ سے مجھ سے شادی کر لو، لیکن آپ شرم و حیا کے پیکٹ تھے، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے. پھر قسمت جاگی کیونکہ بنو زہرا کا تعلق آیا تھا، تو سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا رشتہ مدینہ کے سب سے بیسٹ خاندان بنو زہرا کے سردار وہب کی بیٹی آمنہ کا رشتہ مانگا. چونکہ وہ بھی جانتے تھے ان کو کہ یہ تو مکہ کے سردار ہیں، عزت والے، عظمت والے، سخی ہیں. فوراً رشتہ طے ہو گیا. اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہ اپنے زمانے میں عقیلہ قریش کہلاتی تھی. یعنی اتنی عقل مند، اتنی سمجھدار تھی کہ مدینہ کی عورتیں صلاح لینے کے لیے سیدہ آمنہ کے پاس آیا کرتی تھی. اور اتنی شرم و حیا والی تھی کہ اس جاہلیت کے دور میں پردہ کیا کرتی تھی، غیر محرموں سے ملا نہیں کرتی تھی، شراب نوشی نہیں کرتی تھی، بت پرستی سے نفرت تھی آپ کو. تو جب شادی ہو گئی تو جب آمنہ رخصت ہو کر مکہ آئی تو 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ اسی مکہ سے گزر رہے تھے اپنے بابا کے ساتھ. یہ میرے پاس کتاب ہے جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ میں تو جتنا ٹائم میرے پاس ہے میں اتنا ہی سیرت رسول، اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس کی اردو بھی بہت لیت ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ عورتیں جو کھڑے ہو کر دیکھا کرتی تھی، ان میں سے ایک عورت جو تھی وہ تورات کی بہت بڑی عالم تھی. تو اس نے منہ پھیر لیا. تو سیدنا عبداللہ نے ان سے کہا کہ اب کیا بات ہے، میں وہی عبداللہ ہوں، پہلے تو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرا کرتی تھی اور اب دیکھ کے منہ پھیر رہی ہو. اس نے کہا عبداللہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس لیے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ مجھے شادی کی حوث نہیں تھی. میں تو اس نور کو جو تیری پیشانی میں چمکا کرتا تھا اس لیے شادی کرنا چاہتی تھی. وہ تو کوئی اور خوش نصیب لے گئی ہے، وہ کسی اور کے نصیب میں چلا گیا ہے، مجھے اب کوئی غرض نہیں ہے. اور سیرت حلبیہ میں آتا ہے کہ مکہ کی 200 عورتیں جب عبداللہ کی شادی ہو گئی اس غم میں بیمار ہو گئی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی، اور بعد میں ان 200 عورتوں کی ڈیتھ اس غم میں ہو گئی. اتنے پاپولر تھے، ایک تو خوبصورت تھے لیکن شرم و حیا والے تھے، عزت والے تھے. اس لیے ان کا نام مکہ کی گلی گلی بچہ بچہ جانتا تھا کہ عبداللہ کون ہے. اور پھر نور مصطفیٰ جب پیشانی میں چمکتا تھا تو جہاں سے گزرتے تھے خوشبوئیں بھی ساتھ گزرتی تھی. اس لیے ہر کوئی خواہش مند تھا کہ کاش میری شادی عبداللہ کے ساتھ ہو. اور وہ جو نور ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا، تورات میں، بیبل میں آقا علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ لکھا تھا، اسی لیے تو اس یہودی عالم نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا تھا اور کہا تھا نبوت آپ کے خاندان میں ہے. تو وہ جو نور مصطفیٰ سیدنا عبد المطلب کے پاس تھا وہ اللہ کے حکم سے آپ کے بیٹے عبداللہ میں آیا. اور پھر جب آپ کی شادی سیدنا آمنہ کے ساتھ ہوئی تو وہ نور مصطفیٰ سیدہ آمنہ میں ٹرانسفر ہو گیا. سیدنا عبداللہ 3 دن ساتھ رہے، اس کے بعد اپنے بزنس کے معاملے میں سیریا چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے ٹریڈ کی، واپس سے راستے میں بیمار ہو گئی اور وہاں ان کا ننیال بھی تھا، وہاں وہ رکے اور وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. جس وقت سیدنا عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے ان کی 18 سال تھی، بعض میں آتا ہے 20 سال تھی، کسی میں آیا 22 سال تھی. یعنی آپ کہہ لیں کہ 18 سے 22 کی ایج تھی آقا علیہ السلام کے بابا سیدنا عبداللہ کی.
اور مکہ والے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی وہ واپس آئیں گے. حضرت کو کچھ اور منظور تھا، واپس نہ آئے. لیکن نور مصطفیٰ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہوا تو وہ روایت کرتی ہیں کہ جو ہی نور مصطفیٰ میرے بدن میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ 3 دراز قد لمبے قد والی اور لمبے بالوں والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی 3 عورتیں میرے گد کر کے صحن پہ آئیں اور آ کر کہتی ہیں آمنہ مبارک ہو، تیرے پاس آخری نبی آ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا دیکھو بھی کیسے؟ ایک نے کہا میں حوا ہوں، آدم کی وائف. دوسری نے کہا میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں. اور تیسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. وہ مبارک باد دینے کے لیے آئے تھے کہ آمنہ مبارک ہو، ایک امانت اللہ پاک نے تمہارے بطن میں ڈال دی ہے. تو سوچئے وہ بشارتیں جو فرسٹ ڈے سے سیدہ آمنہ علیہ السلام کو ملی، کیا وہ ماں کافرہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ماں مشرک ہو سکتی ہے؟ اتنا پاک گرانہ، اتنی پاک گودیں، اتنے پاکیزہ گھر آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیے کہ جس نسل میں جس گود میں آقا علیہ السلام کا نور آتا تھا اس زمانے کے لوگ پہچان جایا کرتے تھے اور جسم کے اندر خوشبو ہوتی تھی. تو جب سیدہ آمنہ علیہ السلام کے پاس نور مصطفیٰ آیا تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے بالکل بھی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے عورتوں کو ڈلیوری میں پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. کہتی ہیں بلکہ پیسے آسانیاں ہو گئی تھی. اور یہاں تک کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ جب کنویں پہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی تو مکہ کی ساری عورتیں کہتی آمنہ جب ہم پانی بھرنے جائیں تب ساتھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب سیدہ آمنہ گراوید تھی اور پانی لینے جاتی کنویں کے پاس کھڑی ہوتی پانی خود اوپر آ جاتا تھا کیونکہ نور مصطفیٰ جو تھا. تو مکہ کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ ہمارے ساتھ چلو، ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی، پانی خود اوپر آ جاتا ہے. تو سوچئے جو ماں فرسٹ ڈے سے یہ نشانیاں دیکھ رہی ہے، جس کے جسم کے اندر نور پڑ رہا ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ بتائیں. ہم نے سنا ہے صرف، اور سن کے ہم آقا اسلام سے محبت کرتے ہیں. تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں بشارتیں ملتی تھی اور جنہوں نے 9 ماہ اس نور کو اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو آقا اسلام کے والدین مومن ہیں بلکہ افضل المومنین ہیں. اب ظاہر ان کو زمانہ مصطفیٰ کا نہیں ملا لیکن وہ دین ابراہیم پر قائم تھے. دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کے بیچ 570 سال کا وقفہ ہے. 570 ایئر اس کے بعد آقا علیہ السلام آئے. تو جو یہ بیچ والے لوگ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور اگر وہ حق پر دعوت نیکی پر قائم تھے تو وہ لوگ مومن ہیں، وہ بخشے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے گناہ کی زندگی سے خود کو بچایا. اور آقا اسلام کی والدہ محترمہ وہ روایت کرتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا نور ان کے پیٹ میں منتقل ہوا تو کہتی ہیں اتنی روشنی نکلی کہ میں مکہ میں اپنے گھر میں تھی اور میں نے اپنے گھر سے سیریا میں جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے. تو یہ واضح نشانیاں تھی جو انہوں نے دیکھ لی تھی. اور ارے ہم کیا تذکرہ کریں گے ان کا؟ آقا اسلام کے والدین کریمین کا تذکرہ تو ہر نبی کرتے تھے. اگر آپ انجیل کو پڑھیں جو برناباس ہے، آپ کو معلوم ہے بیبل کے بھی بہت سارے ولیوم ہیں. انجیل برناباس میں لکھا ہے کہ ایک بار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو فالوور تھے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اسپیچ کر رہے تھے اور ان کی گفتگو اتنی روحانی تھی کہ مجمع جھوم رہا تھا. ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا مسیح اسلام آپ کی ماں کتنی برکت والی ہے، کتنی مبارک ماں ہے جس کے آپ بیٹے ہیں. سیدنا مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ اے مسیح آپ کی ماں کتنی برکت والی ہے جس کے بیٹے نبی ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی میری ماں بڑی عظیم ہے، لیکن برکت والی تو ماں وہ ہوگی جس کا دودھ سول عربی پیے. تو پھر مجمع نے کہا کہ بتائیے کہ وہ کیسی ہوگی، وہ محمد عربی کون ہوں گے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کے بارے میں بتایا ان لوگوں کو کہ وہ ایسے ہوں گے کہ مجمع کھڑا ہو گیا
اور سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہتے محمد آ جاؤ دیدار کرا جاؤ. ہر کوئی اس طلب میں کھڑا ہو گیا کہ کاش محمد عربی ہمارے سامنے آ جائے, کاش محمد عربی کا ہمیں دیدار ہو جائے. تو آقا اسلام کے والدین کریمین کے تذکرے نہ صرف قرآن پاک میں, حدیث مبارکہ میں, بلکہ تورات میں, بیبل میں, انجیل میں لکھے تھے. اور یہاں تک لکھا تھا کہ کھجوروں کی سرزمین پر وہ ہجرت کر کے جائیں گے. اور سوچئے باپ آقا اسلام کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے, ایک ماں بچی. اور آپ کو پتہ عرب کا دستور تھا نا کہ چھوٹے بچوں کو کسی اور سٹی میں, کسی گاؤں میں بیچتے تھے, کیونکہ گاؤں میں پولوشن نہیں ہوتی, لینگویج جو ہے وہ پیور ہوتی ہے. تو آقا اسلام کو لینے کے جو سیدہ حلیمہ آئیں, یہ کتاب ہے میرے پاس سنن حضور. جو لوگ مجھے ریگولر سنتے میں اس کتاب کا بہت حوالہ دیتی ہوں, کیونکہ میں نے جب فرسٹ ٹائم اس کتاب کو پڑھا, جب میں پاکستان میں تھی, جب اسٹوڈنٹ تھی, تو میں اس کتاب کا شاید کوئی پیج ہوگا جو میرے پاس تھی وہ گیلا نہ ہوا. جس نے یہ لکھی ہے لگتا ہے کہ شاید مصطفیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے. اس میں انہوں نے آقا اسلام کا بچپن اور سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں جو آقا اسلام کے معجزات تھے ان کو بیان کیا ہے. تو سیدہ حلیمہ جو ہیں جب وہ لینے کے لیے آئیں تو آپ کو معلوم ہے نا ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی. جتنی اور مڈ وائف تھی یا دائیاں تھیں وہ امیر بچے لے لیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو کوئی غریب بچہ ہی ملے گا نا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا لیکن ہے یتیم, تو خالی جانے سے بہتر ہے ٹرائی کر لو. تو سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ جب میں ان کے گھر جاؤں گی یہ ڈیمانڈ کروں گی, یہ بھی ڈیمانڈ کروں گی, یہ بھی دیں, یہ بھی دیں. تو ایک جسے کہتے ہیں نا لسٹ بنا لی اپنے ذہن میں, یہ بھی مانگوں گی, یہ بھی مانگوں گی. کہتی ہیں جب میں گھر میں گئی تو گھر دیکھ کر ساری جو اثرتیں تھیں وہ ناکامی کی طرف آ گئی کہ ان کا تو گھر اتنا پرانا ہے, یہ کیا دیں گے. تو کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں واپس لے جاؤں. تو ام ایمن جو تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار تھی, انہوں نے کہا بی بی واپس جانے سے پہلے ایک بار میرے سرکار کو دیکھ لو. تو کہتی ہیں میں دل میں سوچا چلو دیکھ ہی لیتی ہوں, میں نے کون سا لے کے جانا ہے, انہوں نے دینا کیا ہے. کہتی ہیں جو ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پہ آقا اسلام سوئے ہوئے تھے, کہتی ہیں اس کمرے کے اندر ایک عجیب سی خوشبو تھی, ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی. آپ کی والدہ جو تھی انہوں نے آپ کا چہرہ تو ڈھانپا ہوا تھا. کہتی ہیں جو ہی انہوں نے آقا اسلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا, پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میرا دل چاہا کہ میں اس بچے کو اٹھا لوں, اسے اپنے سینے سے لگاؤں. کہتی ہیں جو ہی میں نے آقا اسلام کو پھنگوڑے سے اٹھا کے سینے سے لگایا, ایک ٹھنڈک, ایک خوشبو کا احساس پیدا ہوا, جسم میں توانائی پیدا ہو گئی. تو کہتی ہیں میں نے کہا بی بی میں اس بچے کو لے کے ضرور جاؤں گی. انہوں نے کہا رک جاؤ, کیا چاہیے. انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف یہ دے دو. اور کہتی ہیں جب میں نے آقا اسلام کو اپنے سینے سے لگایا, چونکہ بھوک تھی, پیاس تھی, تو کہتی ہیں میری چھاتیاں دودھ سے خالی تھی, لیکن جو ہی مصطفیٰ سینے سے لگے کہتی ہیں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی, جس میں توانائی آ گئی. میں حیران رہ گئی, مجھے سمجھ آ گئی یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. تو کہتی ہے پھر بھی آپ کی والدہ نے کہا حلیمہ یہ سخیوں کا گھر ہے, بھلے یہ یتیم ہے لیکن میرے پاس بکریاں ہیں, اتنی کھجوریں ہیں, یہ اونٹ ہیں, یہ تم محمد کے ساتھ لے جاؤ. اور پھر کہتی ہیں میں آقا اسلام کو لیا, اور وہ بے شک تھوڑی تھی لیکن لے کر جب اپنی بستی کی طرف جانے لگی, وہی اونٹنی تھی کمزور جو پہلے سب سے آخر میں لے کے آئی تھی. اب جب مصطفیٰ سوار ہوئے تو اونٹنی کو جیسے ہوا لگ گئی. جو لوگ 1 ویک پہلے ٹریول کرنے کے لیے نکلے تھے, سیدہ حلیمہ نے ان کو راستے میں پکڑ لیا. انہوں نے پوچھا حلیمہ کیا اونٹنی بدل لی ہے. انہوں نے کہا اونٹنی تو وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. مصطفیٰ کی برکت سے اس اونٹنی میں جان آ گئی, سب کو پیچھے چھوڑ گئی. اور سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جس گھر میں آقا اسلام رہا کرتے تھے ہر وقت خوشبو آتی تھی. اور جو محلے کی عورتیں تھیں نا, آپ کو معلوم ہے جو غریب ہوتا ہے نا اس کا کوئی دوست نہیں بنتا, یہ آپ کو معلوم ہے نا, ہر کوئی اپنا سوچتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے جانے سے پہلے جب سیدہ حلیمہ کے بچے بھوکے ہوتے تھے نا تو وہ اپنی سہیلیوں کے پاس کہتی مجھے دودھ دے دو, مجھے آٹا دے دو. وہ کہتی ہمارے پاس نہیں ہے. تو کہتی ہے جب سے مصطفیٰ میرے گھر گئے تھے میں کبھی کسی گھر گئی نہیں مانگنے کے لیے. تو وہ سوچتی, انہوں نے کہا حلیمہ لگتا ہے بہت بڑی دولت مل گئی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں واقعی,
ام محمد نے مجھے وہ ہیرا دیا ہے کہ جس کے آنے سے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں۔ اب جن کے پاس پہلے ادار نظر جاتی تھی، اب وہ عورتیں سیدہ حلیمہ سے آ کے ادار مانگا کرتی تھی۔ اور ایک خاتون دوسرے محلے میں رہتی تھی، اس نے کہا حلیمہ لگتا ہے بڑا پیسہ مل گیا ہے، پہلے تمہارے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، اب ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ تو سیدہ حلیمہ نے کہا جب سے محمد میرے گھر میں آئے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روشنی مصطفیٰ کے قدموں سے، جہاں جہاں سے مصطفیٰ کی سواری گزرتی تھی، جہاں جہاں آپ کے قدم پڑتے تھے، وہ صحرا جو تھے وہ سبزے بدل جاتے تھے، جس چیز پر مصطفیٰ ہاتھ رکھتے تھے وہ چیز مال و مال ہو جایا کرتی تھی۔ تو سوچئے اگر مصطفیٰ کا دست شفقت کسی چیز پر پڑے تو وہ صحت مند ہو جائے، جس گود میں پلیں وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں انہیں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ جو مصطفیٰ کے والدین کو نعوذ باللہ مشرک کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر آقا اسلام کو دیکھیں، والدین سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے نا، اور خاص کر ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ ایسا بنایا ہے، ماں کا اور اولاد کا۔ باپ سے ہی محبت ہوتی ہے لیکن ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہاں مائیں بیٹھی ہیں نا، یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں۔ بچہ جب گھر سے باہر سے آتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے اور ماں بھی ہوتی ہے، تو کس کو بلاتا ہے؟ ماما۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا باپ بچے سے پیار نہیں کرتا ہے نا؟ جو والدین، جو باپ پورا دن رات جابز کرتے ہیں، اپنی جوانی اپنے بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں نا، پیار باپ بھی کرتے ہیں اور ماں بھی کرتی ہے، لیکن اللہ پاک نے نیچرلی ایک ریلیشننگ بچے کی اور ماں کی زیادہ بنائی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ماں تھی نا، سوچئے 6 سال کی ایج تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ 5 سال کی ایج میں جب سیدہ حلیمہ کے پاس آئے تو اپنی امی کے پاؤں دبایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے تھے 5 سال کے، لیکن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاؤں دبایا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ تو پھر سیدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ گئی تاکہ اپنے بابا کی قبر کی زیارت کریں۔ آقا اسلام اکثر صحابہ کرام سے باتیں کیا کرتے تھے، یہ وہ تالاب تھا جہاں میں تیرا کرتا تھا۔ تو جب وہاں پر گئے اور پھر وہاں پر یہودی جو تھے مدینہ کے، وہ بار بار آپ کے ننیال آتے، کہتے اس بچے سے ملواؤ، ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، کیونکہ نبوت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی نا۔ تو پھر سیدہ آمنہ کو لگا کہ یہ نہ نقصان پہنچائے، تو آپ واپس لے کے آئیں کہ ابا کے مقام پہ بیمار ہو گئی، اور اسی بیماری میں جب شدید بیمار ہو گئی، بچنے کی ہمت نہ رہی، تو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، اور ام ایمن بھی ساتھ تھی اور 2 اور خدمت گزار تھی۔ تو آپ نے کہا میرے بیٹے میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، ہر زندہ شخص نے مرنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے بیٹے کو آقا علیہ السلام کو وصیت کر رہی ہیں کہ بیٹا میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، ہر زندہ شخص نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے میرے بیٹے، لیکن میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن ایک نیکی ایسے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا نام بھی زندہ رہے گا اور تیرا نام بھی زندہ رہے گا۔ سوچئے کتنی مائیں تھی دنیا میں، کتنے بڑے لوگوں کی مائیں دنیا میں آئیں، کسی کا نام ہے، کسی کا نام ہم جانتے ہیں، کسی کا احوال جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیٹا بت پرستی سے دور رہنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سن لو کہ تیرا باپ، لوگ کہتے ہیں نا کہ مکہ کا سب سے خوبصورت شخص تھا، لیکن آج تیری ماں بتاتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا۔ یہ الفاظ کہے تو آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی امی کے ساتھ لپٹ گئے اور کہتے ہیں یا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ پہلے بابا نہیں تھے، اب آپ نہیں، چھوٹی 6 سال کا بچہ ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور ماں بھی راستے میں وفات کر گئی ہے۔ تو سوچئے آقا علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی کہ 6 سال کی عمر میں ماں بھی جدا ہو گئی، اور ماں بھی وہ
جو علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں اور صبر کی مثال تھی۔ تو آقا اسلام لپٹ گئے اپنی ماں کے ساتھ، اور اکثر صحابہ کرام کے ساتھ جب صحابہ کی ماؤں کو دیکھتے تھے، سیدہ حلیمہ کو دیکھتے تھے، تو کہتے میری امی جان بھی ایسی تھی، وہ ایسی باتیں کرتی تھی، وہ ایسا کہا کرتی تھی۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے پالا، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے پالا، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، لاکھوں ماؤں کی قربانیاں ان پر قربان کہ وہ واحد ماں ہے جس نے امت کو ایسا نبی دیا کہ جن کے آنے سے سینوں کے اندر ایمان ملا۔ ارے ہمارے ماں باپ اور ہماری ساری نسلیں آقا اسلام کے والدین پر قربان کہ انہوں نے ایک ایسا ہیرا دیا جس کی روشنی سے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا وہ چمک رہی ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی وہ مدینہ پاک گئے، آپ نے نام سنا ہے نا، یہ بڑے صغیر میں ہمارے حکمران تھے، تو وہ سیدنا عبداللہ کی قبر پر گئے اور جا کر بولا اے سیدنا عبداللہ، آپ کے در پہ آپ کا ایک غلام آیا ہے، اور ایک کتبہ لکھوایا، اس پہ لکھا اے سیدنا عبداللہ، دنیا میں لاکھوں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، اور دنیا میں لاکھوں بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن اے سیدنا عبداللہ آپ صرف ایک عبداللہ ہے جن کا بیٹا محمد رسول اللہ۔ آپ دنیا کے واحد باپ ہیں۔ محمد نام کے بہت لوگ ہوں گے، عبداللہ نام کے بہت لوگ ہوں گے، لیکن آپ وہ واحد باپ ہے جن کا بیٹا محمد رسول اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، غلام بن کے آیا ہوں کہ میری سفارش اپنے بیٹے سے کر دیجیے کہ قیامت کے دن میری بخشش فرما دے۔ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وہ تو ایسی خاتون تھی کمال میں، فضل میں، کہ ان کے جو بابا تھے وہب، ان کی پھپھو تھی اور وہ مکہ میں رہتی تھی، ان کا نام تھا سودا۔ وہ ایک بار مدینہ پاک میں گئی، اور آپ کو معلوم ہے نا ہمارے ابھی بھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو سب خواتین اور مرد اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشنل ہمارے پاکستان میں ہے نا، ہمارے گھروں میں بھی ہے نا، جب آپ جاتے ہیں تو ملنے آتے ہیں نا لوگ، رشتہ دار، فیملی والے، تو وہ بھی جب مدینہ پاک گئی تو ساری فیملی کے رشتہ دار خواتین ان سے ملنے آئیں، اور وہ تورات کی عالمہ تھی، اور ساتھ وہ پامسٹری بھی ان کے پاس تھی، نجومی بھی تھی وہ۔ تو انہوں نے کہا، جب وہ سب بیٹھے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ میرا علم کہتا ہے کہ بنو زہرہ میں سے ایک عورت ایسی ہوگی جو کسی نذیر نبی کو پیدا کرے گی۔ یہ بات وہ کر رہی تھی کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اس کمرے میں انٹر ہوئی اور کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ جو سودا تھی انہوں نے کہا بیٹی ذرا آپ آگے آنا۔ انہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کی پشت دیکھی، اور کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہی وہ عورت ہے جو کسی نبی کی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ ظاہر کتابوں میں لکھا تھا نا، وہ خوبیاں، وہ نقشہ، وہ سب کچھ تورات میں، بیبل میں، زبور میں، ہر جگہ لکھا تھا۔ اسی وجہ سے ہر نبی اپنے امت کو کہتا کہ میں جانے والا ہوں، میرے بعد محمد عربی نے آنا ہے، اگر تمہیں ملے تو ان پر ایمان لے آنا۔ تو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس گھرانے کو مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا وہ گھرانہ قریش کا، بنو ہاشم کا، بلکہ عرب کا سب سے معزز ترین، نوبل، رسپیکٹیبل خاندان تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ امتی بھی ہیں؟ امتی اسی کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے۔ ویسے تو پوری کائنات، سب انبیاء وہ مومن ہیں نا۔ سیدنا عیسیٰ السلام کو جو ان کے دور میں مانتے تھے وہ بھی مومن ہیں، سیدنا ابراہیم کو جو مانتے تھے وہ بھی مومن ہیں۔ تو آقا السلام کے والدین مومن ہیں، کیا حضور کے امتی بھی ہے کہ نہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اور ان کی جو روایت ہے اسے امام سہیلی نے اپنی کتاب اور روز الانف میں روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو زندہ کر دے۔ کیا کر دے؟ میرے والدین کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ میں اپنے والدین کی قبروں پر گیا
اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو زندگی دی اور پھر میں نے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا، وہ مجھ پر ایمان لے کے آئے تو اللہ پاک نے دوبارہ ان کو موت دے دی۔ یہ آقا اسلام کا معجزہ ہے، یہ آقا اسلام کے معجزات میں سے بھی ہے، کیونکہ ہر نبی کو معجزے عطا ہوئے نا۔ آپ نے سنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، خود آقا علیہ السلام نے، وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضور نے تو ان کو زندگی دی جن کے اندر زندگی ہی نہیں تھی۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ بتائیں، اللہ تو کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے والدین کریمین کو قبروں میں زندہ کر کے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ تو آقا علیہ السلام کے والدین مومن بھی ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں، اور اس حدیث کو بہت ساری کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ یہ میں نے صرف آپ کو ایک حوالہ دیا۔ حدیث کے بہت بڑے امام نووی، وہ بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک بار حج پہ جا رہے تھے، تو جب واپس آئے تو ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، پریشان تھے۔ تو جبرائیل میں تشریف لائے، فرمایا مصطفیٰ کیوں پریشان ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حج کر کے واپس آ رہا ہوں اور یہاں میری والدہ کی قبر ہے، میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اسی وقت جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے اور حکم ہوا مصطفیٰ جائیں اپنی والدہ سے مل کے آئیں۔ اور عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں ساتھ تھی، تو کہتی ہیں آقا علیہ السلام پریشان گئے اور تھوڑی دیر بعد آئے تو ہنستا ہوا چہرہ لے کر آئے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیا ہوا؟ جب گئے تھے چہرے پہ پریشانی تھی اور واپس آئے ہیں تو چہرہ کھل رہا ہے۔ فرمایا عائشہ میں ابھی اپنی والدہ سے مل کے آیا، اللہ کے حکم سے اللہ نے میری والدہ کو زندہ کیا ہے اور میں اپنی والدہ سے مل کر آیا ہوں، اور میری والدہ نے میرا کلمہ پڑھ کر مجھ پہ ایمان بھی لیا ہے۔ تو یہ صرف ایک کتاب میں نہیں، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا اسلام کے والدین کریمین مومن ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ سوچئے اگر ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جس سے آقا علیہ السلام کو دکھ ہوا تو بتائیں ہمارا ایمان کدھر گیا؟ اس لیے ہر ایسے لفظ کو بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو آقا علیہ السلام کی آل پر، آپ کے والدین پر یا آپ کی اولاد کے خلاف، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ تو قدرت والا ہے نا۔ یہ کام ہمارے لیے تو امپوسیبل ہے، کیا اللہ کے لیے امپوسیبل ہے؟ ارے قبروں سے جو مردہ زندہ کرنے کی بات ہے، وہ تو حضور کے غلام حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی جو حضور کے خادم ہیں، وہی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر غلام زندہ کر سکتا ہے تو آقا زندہ نہیں کر سکتا؟ جن کے در سے فیض پایا، جن کے در سے فیض پا کر غوث العظم بنے ہیں، ارے وہ آقا علیہ السلام تو زندگی دینے والے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو اس بات پر جما لیں کہ آقا علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں، بلکہ جنتیوں کے بھی سردار ہیں اور اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، کیوں انہوں نے اپنی زندگیاں پاکیزہ رکھی، جس کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ قرآن مجید میں 14 مقامات پر آقا علیہ السلام کے والدین کا ذکر آیا ہے۔ پتہ نہیں جو لوگ قرآن پڑھ کر آقا علیہ السلام کے خاندان کے خلاف بولتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کہاں سے پڑھتے ہیں۔ قرآن ان کی پاکیزگی گواہیاں دے رہا ہے، قرآن ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مصطفیٰ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا نور ساجدین میں گھومتا پھرتا ہے۔ ساجدین کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نور مصطفیٰ سجدہ کرنے والوں کے اندر سے ہو کے آتا ہے۔ تو دیکھیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سجدہ کرنے والے، سیدنا ابراہیم سجدہ کرنے والے، باقی ساری آج سجدہ کرنے والی، اور مصطفیٰ کے والدین کو مائنس کر دیں؟ جن کی گود میں مصطفیٰ آئے انہیں ساجدین سے نکال دیں گے؟ تو یہ زیادتی ہے، یہ دین کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی یہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضور کے والدین، چونکہ ان کو زمانہ نہیں ملا تھا اس لیے ہم ان کو مومنین میں شامل نہیں کرتے۔ ہاں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم نہ کریں، لیکن یہ اختیار اس کا ہے کس کو مومن بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ تو آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، دیکھیں دنیا میں ہر کسی کو اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں،
اور ماں باپ کے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں ہی ماں باپ کے ہوتے ہیں نا. اس لیے جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں یا بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ گھروں میں ماتم بچھائی جاتی ہے، سٹریس آتی ہے، یا یہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اب 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں کیا بنے گا، تو میں اکثر ان سے سوال کرتی ہوں کیا بیٹوں کی قسمت ہم نے لکھوا کے لائی ہوتی ہے؟ کیا ان کی قسمت خراب نہیں ہو سکتی؟ جو رب بیٹے دیتا ہے وہی بیٹیاں دیتا ہے، تو قسمت لکھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. تو وہ رب جو بیٹیاں دے رہا ہے وہ نصیب بھی اچھے لکھتا ہے. یہ ایک ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں نا پاکستان اور انڈیا کا لانگ ٹائم، تو یہ ہندو لوگ ایسا کرتے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ روتے تھے، اور یہی کلچر آج ہمارے گھروں میں بھی ہے، ابھی بھی ہے، ناروے میں آ کے بھی ہے کہ ڈفرینس کرتے ہیں بیٹے اور بیٹی کے درمیان. خدا را اللہ کے رسول نے کوئی ڈفرینس نہیں رکھا، خود خدا نہیں رکھا، تو پھر ہم کیوں رکھیں؟ آج بھی ناروے میں رہ کے مجھے ایک بچی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ابھی بھی کھانا کھاتے ہوئے ادھر کی باکس ٹاپ لوگ، چلو جو پاکستان سے آئے ہیں ان کی بات اور ہے، ادھر کے باکس ٹاپ مدر نے وہ کہتی ہے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے بھائی کھائے گا پھر آپ کھائیں گے، پہلے وہ کرے گا پھر آپ کریں گے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ جاہلیت ہے، یہ اگنورنس ہے، علم کی کمی ہے. بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں. اس طرح والدین کے ایصال ثواب کے لیے اگر کسی کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، بیٹی بھی کر سکتی ہے بیٹا بھی کر سکتا ہے، اور والدین کی خدمت دنیا میں رہتے ہوئے بیٹی بھی کر سکتی ہے بیٹا بھی کر سکتا ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو صرف بیٹا ہی سارے ثواب کے لیے ختم کروائے گا یا قرآن مجید پڑھے گا، بلکہ ہمارا قرآن تو کہتا ہے کہ تمام مومنوں کے لیے دعا کرو، جو تمہارے ماں باپ نہیں بھی ہیں، رشتہ دار نہیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، یہ سارے ثواب جو بھی نیکی کرنا چاہیں وہ کر سکتا ہے. اور والدین کے لیے سب سے بیسٹ نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو دعا ہے، دوسرا ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو ہم این گام کرتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے، اور ایک نیکی وہ ہے جو ہم ایک بار کر دیں لیکن فار ایور رہیں، بلکہ ہم دنیا میں نہ رہیں وہ نیکی ہوتی رہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ اچھے کام ایسے ہیں کہ ہم ایک بار کر دیں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن وہ نیکی ہوتی رہے گی. اور جن کے نام پہ ہم کرتے ہیں اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ نیکی ہم کسی زندہ کے نام پہ کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ نیکی کا اجر ملتا ہے، اور اگر کسی ڈیتھ پرسن کے نام پہ کرتے ہیں تو جب تک وہ نیک کام جاری رہتا ہے اس کا سلسلہ جو جسے کہتے ہیں نا بونس، اس کا پروفٹ وہ قائم رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے گھر کی خدمت کرنا، مسجد بنانا. کیونکہ آقا السلام کو مسجدوں سے بہت محبت تھی، مسجد خدا کا گھر ہے نا. تو جو کوئی شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جب تک وہ مسجد قائم ہے، اس مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی، تو جب تک مسجد قائم ہے بندہ دنیا میں رہے یا نہ رہے اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اور آقا السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، بخاری میں ہے. آقا السلام نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں کہ میرا نام روشن ہو جی میں تو بڑا نیک ہوں اور یہ مسجد میں نے بنائی ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کوئی شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر عطا کرتا ہے. جیسی مسجد بناتا ہے ویسا گھر اللہ پاک قیامت کے دن عطا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد کی تعمیر کرنے والا، مسجد کی خدمت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن عرش کے دن سایہ نصیب ہوگا. جب دھوپ ہوگی، جب گرمی ہوگی، جب پیاس ہوگی، تو جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں یا حصہ لیتے ہیں یا مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا صلہ یہ ملے گا جب ہر کوئی پریشان ہوگا اللہ پاک اپنی قدرت سے عرش کا سایہ کر دے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آقا السلام نے فرمایا 5 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں
لیکن ان کے پیچھے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے, جو مسجد بناتا ہے یا بنواتا ہے. تو سوچئے, جس مسجد میں ہم بیدرا کریں, جس مسجد کی تعمیر ہم کریں, ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے. لیکن جہاں مسجد ایک بار بنائی جائے وہ ہمیشہ مسجد رہتی ہے. تو کوشش کریں کہ مسجد کی خدمت کو زندگی کا حصہ بنائیں.